ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ دو درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم اعلیٰ تک پہنچ چکی اور عالم تمام ان کی زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں اور حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ بڑا ہونے پر مملکت تمام تمہاری خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ جائے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل میں آج سے کوئی مرد اپنی جورو کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کر سکا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے، اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شکم میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون اور ایک بیٹی جن کا نام مریم تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا، اور ایک دن فرعون کے محل میں دائر بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا۔ بہت صبر کے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا، تو آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی، تمام دروازے محل کے کھل گئے، تمام نگہبانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، اور تمام نگہبانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، اور چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئی اور سیدھا فرعون کے خوابگاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا، فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے، اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ بس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ بس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماہ کے شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آئی، اور یہ بیت کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے کہ وہ سر باطن کی خبر رکھ۔ چوتھی روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجوم اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ وہ لڑکا شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کے صوب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درم بعوض خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچے کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک قبطی کو تعینات کیا ہوا تھا، جو بچے کی پیدائش پر رکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے، اور اس کے خون کے باعث سے ماں باپ کو 70 درم ادا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے قبطی عورتیں آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے دیتے تھے، تم کو بڑی تکلیف ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوتی تمہارے رب کی بڑی۔ فرعون ملعون کے آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا انہیں ادھر ادھر۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی اور درد زچگی کا اٹھا، اور حضرت موسیٰ تولد ہوئے۔ مانند آفتاب منور کے ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔
ادھر حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئے کچھ دیر ہوئی تو یہ فرعون کے کچھ لوگ آ پہنچے. تب حضرت موسیٰ کی والدہ کو اندیشہ ہوا اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گی، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کو شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو مار ہی ڈالیں گے. جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپا ہوا تو حضرت موسیٰ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. اس پر ایک خالد دیکھ کو چھوڑ دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے. اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل نہ رہا اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تنور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے. جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قبطی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے بادشاہ اگر تو اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے کے بالے ختم ہو جائیں، تب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچے کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کی قتل کر دو. اور حضرت موسیٰ کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں میں سے اس بابت دریافت کرتا. جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تب انہوں نے کہا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے. تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ شہر میں دیکھو اور اس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو. پس جب فرعون کے لوگ جناب موسیٰ کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے. تب انہوں نے آپ کو تنور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا. الغرض جب فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر کے اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا. تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی اور اپنے گال پیٹنے لگی کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا. اور تنور کی طرف دیکھا تو اس میں دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگی کہ ہائے اب تک تو وہ معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا اور راکھ بھی نہ ہوگی، کاش اس کی کوئی ہڈی مل جاتی کہ اپنے دکھی اور غمی زدہ دل کی کچھ تو دوا کرتی. اور اس کے بعد تنور پر سے دیکھ اتاری کہ شاید جگر گوشے کی کوئی باقیات مل جائے، اور جب دیکھ اٹھائی اور دیکھا کہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا. پس سے دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائی. اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگی اور سوچ میں پڑ گئی کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور دیکھ کر روپے کی لالچ میں فرعون کی اس کی خبر نہ کر دے اور ملعون اسے قتل کر دے. پر اسے فکر میں روتی جاتی اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی. تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا. بس حاکم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کو تو ڈال دے اس کو دریا نیل کے پانی میں، اور خطرہ نہ کر اور نہ غم کا، عنقریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کہیں گے اس کو رسولوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں غم نہ کر، اسے دودھ پلا، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلدی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا. بس حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئی اور کسی بریے کی تلاش میں گھر سے نکلی تاکہ ایک صندوق کا تیار کروا سکے جس میں رکھ کے جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں بہا سکتی تھی. تبھی حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑیے کے ان کے سامنے آئے. تب انہوں نے پوچھا کیا تم صندوق بنانا چاہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں. پس وہ نے اپنے ساتھ گھر لے آئی. چنانچہ حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑیے کے حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں آئے اور صندوق اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا جس میں حضرت موسیٰ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑی اور اس راز سے واقف ہو گیا. تب حضرت موسیٰ کی والدہ کے خوف ہوا کہ کہیں اس کے راز کے بارے میں فرعون نے اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اس نے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت ادا کی ہے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر بھی نہ کسی سے کرنا اور نہ بڑھئے کو بھی 70 دینا بطور اجرت ادا کر کے رخصت کیا. الخرد حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور اس کے بعد انہیں کپڑے میں لپیٹ کر صندوقے میں بند کیا اور پھر صندوقے کو دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوقے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوقے کو دیکھے اور پھر آ کر خبر کرنا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے. اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی. یعنی حضرت موسیٰ کی بہن اس صندوقے کو پر نظر رکھے ہوئی تھی لیکن انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہوں، اور ایسا اس وجہ سے کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. لہٰذا اس طرح کسی کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں سوائے اللہ کی کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے.